جامع ترمذی حدیث نمبر 100، یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دونوں موزوں اور عمامے پر مسح کیا۔ محمد بن بشار نے ایک دوسری جگہ اس حدیث میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اور اپنے عمامے پر مسح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 100، یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 101، یہ حدیث صحیح ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں پر اور عمامے پر مسح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 101، یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 103، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا۔ آپ نے غسل جنابت کیا تو برتن کو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر جھکایا اور اپنے پونچے دھوئے، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور شرمگاہ پر پانی بہایا، پھر اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ سر پر پانی بہایا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا، پھر وہاں سے پرے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 103، یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 104، یہ حدیث صحیح ہے۔ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھوتے، پھر شرمگاہ دھوتے اور اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر بال پانی سے بھگوتے، پھر اپنے سر پر 3 لپ پانی ڈالتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 104، یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 105، یہ حدیث صحیح ہے۔ المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوطی سے باندھنے والی عورت ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے سر پر 3 لپ پانی ڈال دینا ہی کافی ہے، پھر پورے بدن پر پانی بہا دو تو پاک ہو گئی، یا فرمایا، جب تم ایسا کر لے تو پاک ہو گئیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 105، یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 106، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے بالوں کو اچھی طرح دھویا کرو اور کھال کو اچھی طرح مل کر صاف کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 106، یہ حدیث ضعیف ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 107، یہ حدیث صحیح ہے۔ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 107، یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 109، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کے ختنے کا مقام عورت کے ختنے کے مقام یعنی شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 109، یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 110، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صرف منی نکلنے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ رخصت ابتدائے اسلام میں تھی، پھر اس سے روک دیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 110، یہ حدیث صحیح ہے۔